بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يجوز بيع السمك قبل ان يصطاد. مچھلی کے بیع اس کے شکار کرنے سے پہلے درست اور جائز نہیں ہے. لأنه باع ما لا يملكه، اس لیے کہ اس نے ایسی چیز بیچی جو اس کی ملکیت میں نہیں. کل اصول کے طور پر آپ کو بتلا دیا تھا کہ غیر مملوک چیز کی بیع درست نہیں، غیر مقدور التسلیم چیز کی بیع بھی درست نہیں. تو یہاں یہ غیر مملوک ہے، لہذا اس کی بیع درست نہ ہوگی. ولا فی حظیرۃ اذا کان لا یؤخذ الا بصید. حظیرہ کہا جاتا ہے باڑ کو، جہاں پر جانور باندھے جاتے ہیں، روکے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں باڑا بھی کہتے ہیں، باڑا. لیکن یہاں اس سے مراد بند ہے، بند، اور وہ جگہ ہے جہاں پانی، جہاں پر مچھلیاں وغیرہ کے لیے حوض یا جگہ بنائی جاتی ہے جس کے اندر لوگ مچھلیاں پالتے ہیں، رکھتے ہیں، اس کو حظیرے کہتے ہیں. اذا کان لا یؤخذ الا بصید. اب یہ حظیرے دو قسم کے ہوتے ہیں. یہ کتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ مچھلیاں تو اس کے اندر رکھی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے، اور پکڑنے کے لیے دوبارہ شکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ہاتھ ڈالے اور نکال لیا، پکڑ لیا، ٹھیک ہے. اس قسم کا حظیرہ ہوتا ہے. دوسرا وہ حظیرہ ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے اور اس میں دوبارہ مچھلی پکڑنے کے لیے جال بچھانا پڑتا ہے یا کوئی نہ کوئی حیلہ اختیار کرنا پڑتا ہے، گویا کہ شکار کی نوعیت اختیار کرنی پڑتی ہے. تو ان دونوں کے درمیان پھر فرق ہے. پہلے والے قسم کے حظیرے کے اندر موجود مچھلیوں کو فروخت کرنا تو پھر درست ہے، لیکن دوسرے والے حظیرے کے اندر موجود مچھلیوں کا فروخت کرنا درست نہیں ہے. ولا فی حظیرہ، اور حظیرہ کے اندر بیچنا مچھلی اذا کان لا یؤخذ الا بصید، جب وہ پکڑی نہ جا سکے مگر شکار کے ذریعے سے. لأنه غیر مقدور التسلیم، اس لیے کہ آپ نے اپنے حوض کے اندر یہ مچھلیاں ڈالی ہیں، چلے آپ کی ملکیت تو ہے لیکن مقدور التسلیم نہیں ہے، آپ اس کی سپردگی پر قادر نہیں ہے، اور جس مبیع کی سپردگی پر مالک قادر نہ ہو اس کو آگے نہیں بیچ سکتا. ومعناه، معنی یہ اذا اخذه ثم القاه فيها، کہ مچھلی پکڑی پھر وہ اس حظیرے کے اندر ڈال دی. ولو كان يؤخذ من غیر حیلۃ جاز، لیکن اگر حظیرہ اتنا چھوٹا سا ہو کہ اس سے مچھلیاں بغیر کسی حیلے اور بغیر کسی شکاری نوعیت کو اختیار کیے پکڑنا یہ ممکن ہو تو جائز ہے. پھر الا اذا اجتمعت فيها بانفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملكية. البتہ اگر بہت ساری مچھلیاں خود بخود اس حظیرہ کے اندر آ کے جمع ہو گئی ہو، ولم يسد عليها المدخل، اور اس کا جو راستہ ہے وہ راستہ بند نہ کیا ہو، تو پھر اس صورت میں اس کی بیع درست نہ ہوگی، لعدم الملکی، ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے. مطلب یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے حظیرہ چھوٹا سا ہے لیکن اس میں مچھلیاں اس آدمی نے خود نہیں ڈالی بلکہ خود بخود آئی ہے اور وہ ساری مچھلیاں وہاں آ کے جمع ہو گئی. اب یہ آدمی اس کو بیچ رہا ہے تو درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مچھلیاں خود بخود آئی ہے وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے. جب اس کی ملکیت میں نہیں ہے تو اس کو آگے بیچ بھی نہیں سکتا. البتہ اگر خود بخود مچھلیاں آ گئی اور اس نے دیکھ لی، فوراً حظیرہ کا جو دانہ ہے جہاں سے مچھلیاں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں یا نکلتی ہے اس دانے کو بند کر دیا کہ مچھلیاں باہر واپس نہ جا سکے، تو گویا کہ یہ پکڑ میں آ گئی. جب پکڑ میں آ گئی اور حظیرہ اتنا چھوٹا سا ہے کہ بعد دوبارہ شکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ اس کی ملکیت ہے، اس کو پھر بیچ سکتا ہے، اس کو پھر بیچ سکتا ہے. ولا بیع الطیر الا ولا بیع الطیر فی الهواء، ہوا کے اندر پرندوں کا بیچنا بھی درست نہیں، لأنه غیر مملوک قبل الاخذ، اس لیے پرندے جب تک پکڑے نہ جائے تو وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتے. وکذا لو ارسلہ من یدہ، اس طرح اگر کوئی پرندہ ہے جیسے کہ آج کل کبوتر لوگ پالتے ہیں، پالے ہیں لیکن کیا کر دیا، ہاتھ میں لیے اور پھر اس کو چھوڑ دیا، اور جب وہ چلنے لگا
تو اس نے کہا کہ یہ میں آپ پر فروخت کر دیتا ہوں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، اگرچہ اس کی ملکیت ہے، لیکن کیا یہ مقدور التسلیم نہیں رہا۔ جب آپ نے چھوڑا اور اس نے پرواز کرنا شروع کر دیا، اڑنا شروع کر دیا، تو آپ کی قدرت سے باہر چلا گیا۔ اب آپ جو ہے اس کو مشتری کے سپرد نہیں کر سکتے، غیر مقدور التسلیم بن گیا، لہذا اب اس کی بے درست نہ ہوگی۔ ولا بیع الحمل ولا النتاج، اور حمل کی بے بھی درست نہیں ہے۔ بکری کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، آپ اس کو فروخت کرتے ہیں تو یہ درست نہیں۔ ولا النتاج، پھر حمل کو بھی فروخت کرنا درست نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس بکری کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، وہ بچہ جب پیدا ہوگا، وہ جب بڑا ہوگا، وہ جب بچہ جنے گا، وہ آپ پر فروخت کرتا ہوں تو یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ نتاج جسے کہتے ہیں حبل الحبل کو، لنہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کی وجہ سے، عن بیع الحبل و حبل الحبل، ایک تو حمل کی بے سے بھی منع کر دیا، اور حمل کی بے سے بھی منع کر دیا ہے۔ وَلِأَنَّ فِيهِ غَرَرًا، دوسری بات یہ کہ اس کے اندر دھوکہ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیٹ جو اس لیے بھولا کہ اس کے اندر بچہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہوا سے بھر گیا بچہ ہی نہ ہو۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا، لیڈی ڈاکٹر ہے، کہ اس کے بچے نہیں ہو رہے، ایک بچہ ہوا پھر اس کے بعد بچے نہیں ہوئے، کہنے لگے مجھ پر کسی نے تعویذ کی ہے، بندش کی ہے، میرے بچے پیدا نہیں ہو رہے۔ تو پھر اس نے ایک واقعہ بیان کر دیا، کہتے ہیں میرا حمل ٹھہر گیا تھا، کہتے ہیں میرے جو ہے نا کیا ہے بدن بھی جو ہے نا کھل رہا تھا، پیٹ بھی بڑا ہو گیا تھا۔ اب ٹیسٹ کرتے تھے تو بعض ٹیسٹوں کے اندر آ جاتا تھا کہ بچہ ہے، دوسری لیبارٹری سے ٹیسٹ کرتے تھے، کہتے ہیں نہیں ہے۔ ہم عامل کے پاس جاتے تھے تو ایک عامل جو ہے نا چیک کر کے کہتا بچہ ہے، دوسرے عامل کے پاس جاتے تھے وہ کہتا تھا بچہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں 1 سال گزر گیا، بچہ پیدا نہیں ہوا، جو ہے وہ 18 مہینے گزر گئے، بچہ پیدا نہیں ہوا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ جو ہے نا پیٹ اندر کی طرف چلا گیا، سوکھ گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو واقعہ میں نے بتلا دیا۔ تو کبھی کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ بھائی یہ حمل ٹھہرا ہوا ہے، تو ایسا کبھی نہیں بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں غرر ہے، اس میں کیا ہے؟ غرر ہے، دھوکہ بھی ہے۔ قال ولا اللبن فی الزرع، اور اس طرح تنوں کے اندر دودھ کا بیچنا بھی درست نہیں ہے۔ ایک بکری ہے، تن بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی آج دودھ میں نکالوں گا، آپ مجھ سے اتنا پیسے لے لیں، تو یہ درست نہیں۔ للغرر، اس میں بھی غرر ہے، دھوکہ ہے۔ غرر کسے کہتے ہیں؟ بے یقینی جیسی کیفیت، کہ بھئی کچھ نہ کہا جا سکے کہ معاملہ یوں ہوگا یا وہ ہوگا، یہ ہے بے یقین جیسی کیفیت، یقین نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں غرر شریعت کی زبان میں۔ تو یہاں پر وہ بے یقینی والی جیسی کیفیت پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے درست نہیں ہے۔ کیوں؟ فعساہ انتفاخ، ہو سکتا ہے کہ ویسا پھول گیا ہو۔ وَلِأَنَّهُ يُنَازِعُ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلْبِ، ایک نمبر 2 دوسری دلیل کہ بھائی پھر دودھ نکالنے کے طریقے میں بھی اختلاف ہو۔ جس نے دودھ لیا ہے نا تنوں کے اندر، وہ جب دودھ نکالنے بیٹھا تو اس نے کیا کیا؟ بکری کے تنوں کو صرف چوسا ہی نہیں، بلکہ کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہر قسم جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا، طاقت ہو سکتے تھے، اس نے نچوڑ کیا۔ لیکن مالک تو اس بات کی اجازت نہیں دے گا نا کہ پستانوں کو اتنا نچوڑا جائے کہ یہاں تک کہ بکری کو زخم لگے، تکلیف پہنچنے لگ جائے۔ لیکن وہ تو کہہ رہے میں تو وصولی پورا کروں گا، میں تو وصولی پورے کروں گا۔ تو یہاں پر دودھ دونے کی کیفیت میں بھی تنازع کا خدشہ موجود ہے، اور ہر وہ بے جو تنازع کا باعث بنے وہ درست نہیں ہوتی، فاصل ہوتی ہے۔ وَرُبَمَا يَزْدَادُ، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جس وقت آپ دودھ لے رہے تھے بکری کے تنوں کے اندر، دودھ تو قطرہ قطرہ بنتا رہتا ہے، ابھی آپ نے دوہنے میں کچھ دیر کر دی، اتنے دیر میں دودھ کو اور قطرہ جسم سے نکل کر کے پستانوں میں آ گیا، تو دودھ میں اضافہ ہوا نا۔ تو وہ جو اضافہ شدہ دودھ ہے وہ مبی کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ دودھ آپ جدا کر سکتے ہیں مبیع سے؟ نہیں کر سکتے۔ فَيَخْتَلِطُ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ، اس صورت میں پھر مبیع غیر مبیع کے ساتھ مل جائے گی۔
اور یہ بھی درست نہیں ہے۔ قال ولسوف علی ظہر الغنم، بکریوں کی پیٹھ کے اوپر اون کا بیچنا بھی درست نہیں ہے۔ بکری کڑی ہے جس کے اوپر کیا ہے؟ اون ہے، یا بھیڑ ہے اس کے جسم پر اون ہے، آپ ان کو فروخت کر رہے ہیں یا خرید رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ من اوصاف الحیوان، اس لیے کہ یہ حیوان کے اوصاف اور توابع میں سے ہے۔ جس طرح زندہ حیوان کا ایک پیر آپ نہیں بیچ سکتے ہیں، ہاتھ نہیں بیچ سکتے ہیں، کان نہیں، کوئی اور چیز نہیں بیچ سکتے ہیں، اس طرح کیا ہے یہ بھی حیوان کے اوپر کڑے کڑے آپ اس کو فروخت نہیں کر سکتے۔ ایک نمبر 2، وَلِأَنَّهُ يَنبُتُ مِنْ أَسْفَلِ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیچے سے اگتے ہیں، بال جو ہے نا وہ نیچے سے اگتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک مرتبہ اگتی ہیں پھر اوپر سے اس کا سرا بڑھتا چلا جاتا ہے، نیچے اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہیں۔ بالوں میں یہ ہوتا ہے کہ اوپر اپنی جگہ پر رہتے ہیں، نیچے سے بڑھتے جاتے ہیں۔ اب جو لوگ رنگ لگاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا بیچارے ایک دن رنگ لگاتے ہیں، اگلے دن جو ہے نا پھر نیچے سے سفیدی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بال نیچے سے نکلتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، لیکن شاخ، درختوں کے شاخ وہ نیچے سے نہیں بڑھتے، وہ اوپر سے بڑھتے ہیں۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ آپ کسی شاخ کے اوپر کوئی نشان لگا دیں، اگلے دن یا کچھ دنوں کے بعد جا کے آپ دیکھیں گے آپ نے نشان یہاں لگا دیا تھا، اب وہ نشان اوپر چلا گیا، نشان کیا اوپر چلا گیا۔ تو شاخ جو ہے نا وہ اوپر سے بڑھتے ہیں اور یہ بال جو ہے نا وہ نیچے سے۔ اب آپ نے اون بیچے تو وہ تو بال ہے نا، وہ نیچے سے اور اگ آئے، بڑھ گئے، تو مبی اور غیر مبی مل گئے، مبی اور غیر مبی بن گئے۔ فیختلط المبی بغیر، اس صورت میں بھی غیر مبی مبی کے ساتھ مل گئے۔ بخلاف القوائم، قوائم کے برخلاف، قوائم سے مراد یہاں پر شاخ ہے، ٹہنیاں ہے درختوں کے۔ لأنها تزید من اعلی، اس لیے کہ اس کے اندر جو بڑھوتری ہوتی ہے نا وہ اوپر اوپر سے ہوتی ہے، نیچے سے نہیں ہوتی۔ لہذا اگر اس میں بڑھوتری ہوگی بھی تو وہ مشتری کی ملکیت میں ہوگی، مشتری کی ملکیت میں ہوگی۔ وبخلاف القصیل، اور اس طرح سبزی کے برخلاف۔ کیوں؟ لأنه يمكن قلعه، اس لیے کہ سبزی کو کھیڑنا، نکالنا ممکن ہے۔ والقطع فی الصوف متعین، اور اون کے اندر قطع یعنی اس کو کاٹنا یہ متعین ہے۔ فیقع التنازع فی موضع القطع، اب یہاں دوسرا جھگڑا پیدا ہو جائے گا، دوسری لڑائی پیدا ہو جائے گی۔ مشتری تو چمڑے کا بھی چمڑا اتار دے گا، وہ تو چمڑے کے ساتھ بالکل بلیڈ لگائے گا تاکہ کیا ہو، بالکل گنجے ہو کر ذرہ برابر بال بھی اس پر نہ رہے، اس لیے کہ اس نے پیسے دیے، کیا دیے۔ لیکن بیچنے والا کہے گا کہ بھائی کم از کم 4 نمبر 6 نمبر مشین لگا دی جائے، اتنی زیادہ بال تو جسم پر چھوڑ دیے جائے تاکہ کیا ہو، اس کے لیے گرمی سردی سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے، یا کم از کم زخمی تو نہ ہو بلیڈ سے، زخمی تو نہ ہو بلیڈ سے۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ تو ایک جو ہے نا بلیڈ لگائے گا، دوسرا جو ہے نا کیا ہے مشین لگوانے کا کہے گا، تو یہاں پر تنازع پیدا ہوگا، اس وجہ سے بھی درست نہیں۔ وقد صح انہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الصوف عن علی ظہر الغنم، دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کی پشتوں کے اوپر موجود اون کے بیچنے سے منع کر دیا ہے۔ بھائی جب منع کر دیا ہے تو اوپر اتنی لمبی ترنگی دلائل پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، شروع میں کہہ دیتے کہ آپ صلی اللہ نے منع کر دیا، بس ختم۔ وعن لبن فی الذرع وثمن فی لبن، اور تنوں کے اندر موجود دودھ کے بیچنے سے بھی منع کر دیا، وثمن فی لبن، اور دودھ کے اندر موجود گھی کے فروخت کرنے سے بھی منع کر دیا۔ بھائی اس دودھ سے جتنا گھی نکلے گا میں وہی خریدتا ہوں آپ سے، یا اس دودھ سے جتنا گھی نکلے گا وہی میں آپ پر فروخت کرتا ہوں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ بھائی کتنا گھی
نکلے کتنا نہیں نکلے. اب کراچی کا دودھ ہوگا تو اسے تو گھی کہاں نکلے گا, کہاں سے آئے گا؟ ہوگا دودھ ہوگا تو اس سے گھی نکلے گا نا. لیکن گاؤں کا دودھ صاف ستھرا دودھ ہو تو پھر تھوڑے دودھ سے بھی کافی جو ہے نا وہ مکھن اور دودھ وہ گھی نکلتا ہے. وہ حجت علی ابی یوسف, یہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے خلاف ہماری حجت بھی ہے بہذا الصوف, اس اون کے بارے میں, حیث جوز بیعہ فیما یربى عنہ, کہ انہوں نے بکری کے پشت پر موجود کیا ہے اون کی بیچنے کی اجازت دی ہے, لیکن ہم نے اوپر حدیث کے ذریعے سے ثابت کر دیے کہ یہ جائز نہیں ہے. قال وجزع فی السقف وزراع من ثوب ذکر القطع او لم یذکراه. بیع فاسد کے میں سے یہ بھی ہے کہ چھتوں کے اندر لگی ہوئی شہتیر کو چھت کے اندر لگے ہوئے حالت کے اندر بیچا جائے تو یہ بھی بیع فاسد جائز نہیں. وزراع من ثوب, اور کپڑے میں سے ایک گز بیچنا بھی بیع فاسد ہے. ذکر القطع او لم یذکراه, چاہے انہوں نے کاٹنے کا تذکرہ کیا ہو یا نہ کیا ہو, دونوں صورتوں میں درست نہیں ہے. کیوں؟ لأنه لا يمكن تسلیمه الا بضرر, اس لیے کہ یہاں شاتیر اور ایک گز کپڑے میں سپردگی ضرر کے بغیر ممکن نہیں ہے. شاتیر نکالنی پڑے گی چھت سے تو اس میں بھی کیا ہے ضرر ہے, اور ایک گز کپڑے کے تان سے ایک گز کپڑا کاٹنا پڑے گا, اس میں بھی ضرر ہے. اس لیے کپڑا کاٹنے کی وجہ سے عیبدار ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ عیبدار ہو جاتا ہے. بخلاف ما اذا باع 10 دراہم من نقرۃ فضۃ, بخلاف اس صورت کے کہ جب چاندی کی ڈلی میں سے 10 دراہم بیچے تو یہ درست ہے. لأنه لا ضرر فی تبعیضہ, اس لیے کہ چاندی کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دینے میں کوئی ضرر نہیں ہے. قیمتوں کے اندر کوئی فرق نہیں آتا, قیمتوں کے اندر کوئی فرق. بھائی 4 گز کپڑا اور ایک 6 گز کپڑا, دونوں قیمتوں میں فرق ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ فرق ہوتا ہے نا. اس طرح اگر کٹا ہوا کپڑا ہے اور ایک پورا کپڑا ہے تو پھر بھی قیمتوں میں فرق ہوتا ہی نہیں ہوتا. آپ نے کٹ پیسوں کو دیکھا ہوگا نا, تو وہ بھی تو بہترین قسم کا کپڑا ہوتا ہے لیکن سستا ہوتا ہے. بتائیے سمجھ میں کیوں؟ کپڑا کاٹنے سے عیبدار ہو جاتا ہے, لیکن چاندی چھوٹی چھوٹی گٹیوں میں تبدیل کرنے سے کوئی عیبدار نہیں ہوتی, اس وجہ سے اس کی بیع درست. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا لَا يَجُوزُ لِمَا ذَكَرْنَا, اگر بالکل متعین ہی نہ ہو تو پھر اس کی بیع بھی درست نہیں. وَلِلْجَهَالَةِ أَيْضًا, اور ساتھ ساتھ پھر جہالت بھی پائی جاتی ہے غیر متعین ہونے کی وجہ سے. وَلَوْ قَطَعَ الْبَائِعُ الذِّرَاعَ أَوْ قَلَعَ الْجِزْعَ قَبْلَ أَنْ يَبْصِقَ الْمُشْتَرِي يَعُودُ صَحِيحًا. البتہ چھت میں لگی ہوئی شاتیر کو بیچا, ابھی مشتری نے بے کو فسخ نہیں کر دیا تھا کہ بایا نے جلدی شاتیر چھت سے نکال دی, یا کپڑے میں سے ایک گز خریدا اور ابھی تک مشتری نے بے کو واپس فسخ نہیں کر دیا تھا کہ بایا نے فوراً جو ہے نا وہ ایک گز کاٹ کے اس کو دے دیا, سامنے لا کے پیش کر دیا, تو یعود صحیحا, بے پلٹ کر صحیح بن جائے گی. کیوں؟ لزوال المفسد, اس لیے کہ جس چیز کی وجہ سے اس کے اندر فساد آیا ہوا تھا وہ چیز باقی نہیں رہی, بخلاف ما اذا باع النبا فی التمر او البدر فی البطیخ, بخلاف اس صورت کے کہ جب کھجور کی کیا ہوتی ہے اندر گٹلی وہ بیچی جائیں, اب البدر فی البطیخ, یا خربوزے کے جو اندر بیج ہوتا ہے اس کو فروخت کر دیا جائے, بعد میں پھر یہ گٹلیاں نکالی بھی جائیں اور یہ خربوزے سے اس کا جو کیا ہے مغز بیج ہے وہ نکال بھی لیا جائے, تب بھی بے درست نہ ہوگی. حیث لا یکون صحیحا, یہ صحیح نہیں ہوگا. وَإِن شَقَّهُمَا وَأَخْرَجَ الْمَبِيعَ, اگرچہ ان دونوں چیزوں کو چھیر دے اور مبیع کو باہر نکالے پھر بھی بے درست نہیں ہے. کیوں؟ لأن فی وجودہما احتمالا, اس لیے کہ ان دونوں کے وجود میں
اس کے موجود ہونے اور نہ ہونے دونوں کا احتمال ہے۔ کیا مطلب؟ ایک تربوز ہے یا خربوز ہے، اس کے اندر بیج آپ نے بیچ دیے، لیکن وہ تربوز ابھی تک کٹا ہوا نہیں ہے، بالکل ٹھیک دانہ ہے، تو بھائی اندر بیج ہے بھی کہ نہیں، زیادہ ہے کم ہے کچھ پتہ بھی نہیں، سمجھ گئے؟ لہذا اگر نکال بھی دے تب بھی بے درست نہیں ہے، پھر بے کرنے کے لیے دوبارہ ایجاب و قبول کرنا پڑے گا، ایجاب و قبول کرنا پڑے گا۔ پہلے والے کے جو ایجاب و قبول ہے اس سے بے درست نہ ہوگی، اس سے بے درست نہ ہوگی۔ لیکن شاطیر ہے جو چھت کے اندر لگی ہوئی ہے، اس نے فروخت کر دی، دوسرے نے بیچی، ابھی تک عقد فسخ نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے اس نے شاطیر اتار دی، بے درست ہو جائے گی۔ وجہ اس لیے کہ شاطیر متعین ہے، مشاہد ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اس کے اندر بیگ میں جو فساد تھا، فساد کی وجہ یہ تھی کہ یہ بغیر ضرر کے نکالا نہیں جا سکتا تھا، اور اس نے بغیر ضرر کے نکال کر دکھا دیا، یا ضرر اور نقصان اٹھا کر آپ کو دے دیا، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو وہ جو فساد کا ذریعہ تھا وہ فساد کا ذریعہ باقی نہیں رہا، لیکن دانے کے اندر جو بیج ہے وہ اوپر سے آپ کو دکھائی دیتے نہیں دیتے، وہ متعین ہے ہی نہیں، مشاہد ہے ہی نہیں، اس کے مبیع کے ہونے اور نہ ہونے دونوں کا احتمال ہے وہاں پر، اور وہ غرر کی کیفیت ہے، اور غرر کے ساتھ بے درست نہیں ہوتی۔ اما الجزع فعین موجود، جزع تو عین ہے اور موجود بھی ہے اور مشاہد بھی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسے۔ وضربۃ القانس، قانس کہتے ہیں شکاری کو، ضربۃ القانس شکاری کا ایک بار جال پھینکنا۔ ایک شخص مچیرا کسی جگہ مچھلیاں پکڑ رہا ہے اور آپ اس کے پاس چلے گئے، آپ نے کہا میرے لیے مچھلیاں پکڑو، تو اس نے کہا کبھی 500 روپے دے دو اور میں ایک مرتبہ یہ جال پھینکتا ہوں، جتنی بھی مچھلیاں آئے آپ کی، جتنی بھی مچھلیاں آئے وہ آپ کی، تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ وما یخرج من الصید بضرب الشبکۃ مرۃ، یہ ضربۃ القانس کیا چیز ہے؟ وہ ہے ما یخرج من الصید، جو شکار میں سے نکل آتا ہے، بضرب الشبکہ، ایک مرتبہ جال پھینکنے کی وجہ سے، لأنہ مجہول، بے اس لیے درست نہیں ہے کہ وہ مجہول ہے مبیع۔ بھائی جال پھینکنے میں کتنی مچھلیاں آتی ہیں، آتی بھی ہے کہ نہیں آتی، وَلِأَنَّ فِيهِ غَرَرًا، دوسری بات ہے کہ اس کے اندر غرر بھی ہے، بے یقینی جیسی کیفیت ہے کہ نکل بھی آ سکتی ہے نہیں نکل بھی سکتی ہے، ایک جوا ہے، یا تو چل جائے گا یا ہار جائے گا، بتائیے سب۔ وقال وبيع المزابنہ، اور بیع المزابنہ بھی درست نہیں ہے۔ وبيع الثمر على النخيل بثمر مجزوز مثل كيله خرسا، مزابنہ کسے کہتے ہیں؟ یہ زبن سے ہے، وہو بیع الثمر علی النخیل، درخت پر کڑے پلو کی بے ہے، بے تمر مجزوز، کٹے ہوئے پلو کے بدلے میں، بمثل کیلہ، اس کے کیل اور ناپ کے بقدر، خرسن، لیکن یہ جو کیل آپ نے متعین کر دیا یہ خرسن اندازی سے ہو، تخمینی سے ہو، اندازی سے ہو۔ فرض کر لو کہ اس درخت کے اندر 10 کلو کھجور ہوتی ہوں گی، لہذا آپ یہ 10 کلو کھجور مجھے دے دیں، اور وقت آنے پر وہ درخت والے کھجور آپ اپنے لیے کاٹ دے لے جائیں، تو یہ درست نہیں۔ بعض لوگوں کو رطب کھجور چاہیے ہوتے ہیں، تو رطب کھجور جو ہے نا ابھی اوپر لگے ہوئے ہیں، بالکل پکے ہوئے نہیں ہیں، جیسے کہ آج کل کا موسم ہے نا، وہ آدھی زرد اور آدھی پکی آدھی کچی، اس قسم کے کھجور بھی بعض لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی پکے ہوئے کھجور لے کر آیا اور کہا کہ بھائی مجھے اس قسم کے کھجور جو درخت کے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ چاہیے، آپ یہ پکے ہوئے کھجور لے لیں، میں اوپر والے کھجوروں کو اتارتا ہوں۔ اندازہ یہ ہے کہ وہ بھی 10 کلو ہوگا، میں آپ کو کیا دے رہا ہوں؟ 10 کلو دے رہا ہوں۔ یہ بیع المزابنہ ہے اور یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لأنہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن المزابنة والمحاقلة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے بھی منع کر دیا اور محاقلہ سے بھی منع کر دیا۔ محاقلہ کیا ہے بھائی؟ یہ مزارات والی صورت ہے، آگے آتی ہے۔ فالمزابنة ما ذکرنا، مزابنہ تو وہی ہے
جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ محاقلہ کیا چیز ہے؟ محاقلہ یہ بیع الحنطۃ فی سنبلها بحنطۃ مثل کیلها خرسا، کہ گندم، کٹی ہوئی گندم کو آپ گندم کی خوشوں کے اندر موجود گندم کے بدلے میں بیچیں، مثل کیلها اس کی کیل کے بقدر، لیکن یہ کیل جو آپ نے مقرر کر دیا ہے، خرسن یہ کیا ہے؟ اندازے سے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس کٹی ہوئی صاف کی ہوئی گندم موجود ہے، دوسرے کے پاس کٹی ہوئی تو نہیں لیکن اس نے گندم کی فصل لگائی ہے، ابھی خوشوں کے اندر گندم کے دانے لگے ہوئے ہیں، پکنے میں کچھ دیر ہے۔ اب بات آئیے سمجھ میں، یہ آدمی اسے کہتا ہے کہ آپ نے جو یہ گندم بوئی ہے، پورے کیت لگا دیا ہے آپ نے، یہ زیادہ سے زیادہ گندم دے گا نا تو کتنا دے گا؟ اس میں 2 من 3 من گندم ہوتے ہوں گے، یہ 2 من یا 3 من گندم میں آپ کو کٹی ہوئی گندم دیتا ہوں، اور یہ پھر بعد میں اپنے لیے کاٹ لوں گا۔ یا ایک شخص کو ابھی سے گندم کی ضرورت ہے، اس نے قید تو لگائی ہے لیکن قید کے آنے میں دیر ہے، یہ آ کے دوسرے آدمی سے کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے اتنا گندم دے دیں، فروخت کر دیں مجھ پر، میں آپ کو وہ قید کے اندر موجود جو گندم ہے میں آپ کو وہی دیتا ہوں اس کے بدلے میں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ درست نہیں، یہ درست نہیں۔ لأنه باع مکیلا بمکیل من جنسی، اس لیے کہ اس نے کیلی چیز بیچی دوسری کیلی چیز کے بدلے میں، یعنی ہم جنس ہے۔ فلا يجوز بطریق الخرص، لہذا یہاں پر اندازوں سے بے نہیں چل سکتی، اس لیے کہ یہ سودی معاملہ ہے، سودی معاملے میں اندازے نہیں چلتے۔ کما اذا کان موضوعین علی الارض، اگر زمین کے اوپر کٹی ہوئی موجود ہو لیکن اندازی سے بیچے جائے تو درست نہیں ہے۔ تو جب زمین پر کٹی ہوئی موجود نہیں، درختوں کے اندر موجود ہے اور اندازی سے بیچے جائے تو پھر تو بدرجہ اولا درست نہیں ہوگا۔ اب آئی بات سمجھو، کیونکہ سودی چیزیں اور میں اندازے نہیں چلتے۔ وَقَذَ الْعِنَبُ بِالزَّبِيبِ عَلَى هَذَا، اس طرح انگور کو کشمش کے بدلے میں بیچ رہے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ وقال الشافعی، امام شافعی فرماتے ہیں یجوز فیما دون 5 اوسق، کہ 5 وسق سے کم ہو تو پھر بے درست ہے، 5 وسق سے کم ہو تو پھر بے درست ہے۔ لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن المزابنۃ ورخص فی العرایا، اس لیے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع کر دیا لیکن عرایا کی اجازت دی۔ اب عرایا اور مزابنہ ان حضرات کے نزدیک ایک ہے، فرق یہ ہے کہ مزابنہ 5 وسق سے زیادہ چیزوں میں، گندم میں اور پھلوں میں ہوتا ہے، اور عرایا 5 وسق سے کم یا 5 وسق میں مزابنہ ہوتا ہے، محاقلہ ہوتا ہے، ان لوگوں کے نزدیک اس کو عرایا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ورخص فی العرایا، عرایا کی اجازت دی، مطلب 5 وسق سے کم میں مزابنہ کی بھی اجازت، محاقلہ کی بھی اجازت، محاقلہ کی بھی اجازت اور مزابنہ کی بھی اجازت۔ عرایا کیا ہے؟ وہ ایباع بخرسیا تمرن فیما دون 5 اوسق، کہ اندازی سے کھجور بیچے جائیں، فیما دون 5 اوسق 5 وسق سے کم ہو۔ قلنا العریہ العطیت لغتاً، ہم کہتے ہیں عریہ نام ہے عطیہ کا، عرایا کس کو کہتے ہیں؟ عرایا کس کی جمع ہے؟ عریتن کی جمع، اور عریہ کا مطلب ہے عطیہ، بلا کسی عوض، کسی کو کوئی چیز دے دینا۔ وتعویلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جو عرایا کی اجازت دی ہے، اس کا مطلب ہے ان یبیع کیا ہے؟ معرى له ما على النخیل من المعر بتمر مجزوز وبیع مجازا۔ معرى له وہ آدمی جس کے لیے عرایا کیا گیا، وہ بیچیں ما علی النخیل جو درختوں کے اوپر ہے، من المعر اس آدمی کے اوپر جس نے اس کو عریتاً پھل دیے ہیں، بتمر مجزوز کٹے ہوئے پھلوں کے بدلے میں، کٹے ہوئے پھلوں کے بدلے میں۔ وہ بیع مجازن، حقیقت کے اعتبار سے یہ کوئی بیع نہیں ہے لیکن اس کو جو بیع کہا جا رہا ہے یہ مجازن کہا جا رہا ہے۔
تشریح میں بتاتا ہوں. لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ, اس لیے کہ یہ آدمی اس کا مالک ہے نہیں, جس چیز کا وہ مالک نہیں ہے تو اس کو آگے بیچ کیسے سکتا ہے. فَيَكُونَ بِرًّا مُبْتَدِعًا, لہذا یہ اثرنو اس کے ساتھ اچھائی اور بھلائی ہے. دیکھیں صورت یہ ہے, پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا, ایک مستحق قسم کے غریب قسم کے آدمی جن کے پاس کوئی کھجور کے درخت وغیرہ نہیں ہوتے تھے, اس زمانے میں زیادہ تر کھانا یہ کھجوروں کا ہوتا تھا کہ لوگ کھجوریں کھاتے تھے. گندم کا اس طرح رواج نہیں تھا, اور مکئی کا اور جو کا وغیرہ رواج نہیں تھا, یعنی ان کا خوراک کھانے پینے کے لیے کھجور ہوا کرتا. آج بھی ایسے لوگ ہیں. میں نے افغانی بابا کو دیکھا, وہ رمضان میں افطاری کا وقت قریب تھا, گھر کے قریب سے گزر رہا تھا, تو میں نے ان سے کہا افطاری کریں ہمارے ساتھ, کہ نہیں افطاری نہیں کرنی ہے میں نے. تو چلا گیا. پھر جو ہے اگلے دن یا اسی دن عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی. میں نے کہا میں نے آپ سے افطاری کا کہا تھا, آپ نے نہیں کیا. کہنے لگے آپ کھانا کھاتے ہیں, میں کھانا نہیں کھاتا. میں نے کہا پھر کیا کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں زندگی بھر کھجور میرے خوراک ہے, گھر کے اندر کھجور ڈیروں میں پڑے ہیں. پھر کہنے لگے, بوڑھے تھے لیکن کہنے لگے کہ اس کی طاقت ہے کہ میں نوجوانوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوں. یہ ہے. اب بالکل وہ واقعی بہت مضبوط لگ رہے تھے, بہت مضبوط لگ رہے. تو ان کا خوراک جو ہے نا وہ کھجور تھی. تو یہاں پر ایسا تھا کہ بھائی اس زمانے میں اس قسم کے غریبوں کو کوئی شخص اپنے باغ میں سے ایک کھجور کا پورا درخت دے دیتا تھا. بھائی یہ چلے یار, یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے, اس میں جب بھی پھل لگیں آپ نے لیے کاٹا کریں, آپ نے لیے کھایا کریں, لیا کریں, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, میری طرف سے آپ کو عطیہ ہے. لیکن پھر کیا ہوتا تھا, اب جب موسم آ جاتا تھا, پھل لگ جاتا تھا, تو اب یہ جو غریب آدمی جس کو یہ درخت ہبہ کیا ہوا ہوتا تھا یا دیا ہوا ہوتا تھا, وہ بار بار باغ میں آ جاتا تھا دیکھنے کے لیے, کبھی کاٹنے کے لیے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا اس باغ کے اندر, اس باغ کے جو اصل مالک ہوتا تھا اس کے گھر والے, اس کے بچے بھی ساتھ ہوتے تھے. تو بے پردگی کا بھی مسئلہ آتا تھا, بے تکلفی بھی ختم ہو جاتی تھی آپس میں. تو اس وجہ سے وہ آگے سے پھر اسی آدمی جس کو اس نے درخت دے دیا ہوتا تھا, اس درخت کے بجائے اس کو کہہ دیتا بھائی یہ کٹے ہوئے کھجور لے جانا, اور درخت پر جو کھجور ہیں ہم نے آپ کو دیے تھے لیکن وہ ہم اپنے لیے کاٹ دیں گے, اس کے بدلے میں آپ یہ لے جائیں. تو اب یہاں دیکھیں, جس آدمی نے درخت دے دیا تھا اسی آدمی نے کٹے ہوئے کھجور دے دی. تو جو آدمی نے پہلے دے دیا تھا وہ بھی ایک احسان تھا, اب کٹی ہوئی کھجور دے دی, یہ بھی کیا ہے, ایک احسان ہے. یہ کوئی بیع نہیں ہے لیکن اس کو مجازن بیع کہا گیا. وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے ہبہ کر دی ہے, دوسرے کو دے دیا نا, تو گویا کہ ایک قسم کا قبضہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ مالک مکمل طور پر نہیں بنا, لیکن مستحق تو بنا ہے نا, مستحق تو بنا ہے. گویا کہ یہ چیز اس کی ہو گئی. اب آپ اس سے لے رہے ہیں اور بدلے میں دوسرے کو کھجور دے رہے ہیں, تو گویا کہ تبادلے والی شکل بن رہی ہے. کیا بن رہی ہے؟ تبادلے والی شکل. اس تبادلے والی شکل بن جانے کی وجہ سے اس کو بیع قرار دے دیا, ورنہ حقیقت میں یہ بیع نہیں ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایہ کی اجازت دی, عرایہ کی اجازت دی. ٹھیک ہے. تو عرایہ جس سے امام شافعی نے استدلال کیا وہ اور ہے, ہماری تشریح کے مطابق اور ہے. لہذا مزابنہ محاقلہ خمسۃ اوسق ہو یا اس سے زیادہ ہو, کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. چلیے آتے